صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق لم یزل نے مومنوں کو جہاد کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ وہ ہر وقت اپنے تئیں جہاد کے لیے ساز و سامان تیار رکھیں، اسلحہ تیار رکھیں، اور پھر اس کے بعد گروہ در گروہ یا اکیلے یا سارے جمع ہو کر جب بھی جہاد کی صورتحال بنے تو انہیں مل کے یا علیحدہ علیحدہ روانہ ہوتے رہنا چاہیے۔ تو بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں یا سب مل کر روانہ ہو جاؤ۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں ایک تو صراحت کے ساتھ جہاد کے سامان کی تیاری کرنے کا حکم ہے، جو ارشاد فرمایا خذوا حذرکم، کہ اپنے سامان کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ کہ جہاد کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تم نے جو سامان تیار کرنا ہے اس کو تم تیار کر کے رکھو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے روانہ کیا گیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا تھا اور یہ تنبیہ کی تھی کہ دشمنوں کے مقابلے میں جس طرح سے یا جس طرح کے وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کے ہتھیار استعمال کرو۔ اگر وہ تلوار سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، اگر وہ نیزوں سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی نیزوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ تو مفسرین کرام نے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ موجودہ دور کے اندر جدید سائنس کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جس طرح سے وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کے انتظامات آگے سے کریں۔ آج کل ایٹمی طاقتوں کا زیادہ استعمال ہے اور زیادہ زور شور ہے، تو مومنوں کو بھی اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جہاں روزمرہ کے دیگر معاملات اور سب کچھ ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر جنگی ہتھیار، ایٹمی سامان، جہاز، اس طرح کی تمام چیزوں کو تیار کریں۔ اللہ جل شانہ نے صراحت کے ساتھ اس کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، اپنی حفاظت کا سامان تیار کر رکھو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ سامان تیار کر کے بیٹھے نہ رہو، ان کو سامان کو تیار کر کے رکھ کے زنگ نہ لگواتے رہو،
بلکہ تنبیہ فرمائی کہ تم گروہ در گروہ یا سارے جمع ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتے رہا کرو تاکہ دشمن کو بھی تمہارا خوف باقی رہے۔ پھر احباب دی وقار، جہاد کے بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ سنن نسائی میں کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی مال بھی اگر استعمال کرنا پڑے جہاد کے لیے تو استعمال کرو، اگر ہتھیار استعمال کرنے پڑتے ہیں تو ہتھیار استعمال کرو، ہاتھوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، اور اگر زبان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو زبان کے ساتھ ان کو دشمنوں کو جواب دو کہ اگر دشمن اسلام پر نبی علیہ السلام کی شان کے حوالے سے اللہ جل شانہ کی شان کے خلاف کوئی نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اس طرح کی معاملات کرتے ہیں، تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع کریں۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جنگی سامان کے تیار کرنے کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا، کہ جو جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے ایک تیر، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا وہ بندہ جو ثواب کی نیت سے اسلام کی سربلندی کے لیے تیر بناتا ہے، تاکہ میں تیر بناؤں، مسلمانوں کے لیے سامان تیار ہو اور مسلمانوں کے جہاد کے لیے کام آئیں، تو فرمایا وہ بندہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جو اس تیر کو پھینکنے والا ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے اس تیر کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ بندہ جو اس تیر کو پکڑ کر مجاہدین تک پہنچانے والا ہے، مجاہدین کو دینے والا ہے تاکہ مجاہد دشمن کی طرف اس تیر کو پھینکے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ ایک جو تیر جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بہرکیف مومنوں کو اس میں تنبیہ ہے، جہاد کی تلقین ہے کہ مومنوں کو سست ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، دشمن کا خوف اپنے گلے کے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حت المقدور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے دشمن کے خلاف ساز و سامان تیار کر رکھیں، جنگی ہتھیار تیار کر رکھیں، اور جب بھی ضرورت پڑے گروہ در گروہ جانا پڑے تو اگر چند لوگوں کے جانے سے کام بن سکتا ہے تو چند لوگ چلے جائیں، اور اگر سارے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں فرمایا کہ تم سارے مل کے دشمن کی طرف جاؤ۔ تو صراحت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، پھر دشمن کی طرف تم الگ الگ گروہ کی شکل میں جاؤ یا سارے مل کر ایک ہی مرتبہ دشمن کے اوپر حملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہی جو ابتداء میں مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد تھا، شوق جہاد تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کا جذبہ تھا، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔